لگتا ہے؟ ان تمام موضوعات پر ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ محمد علی درانی صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، آپ سینئر پولیٹیشین ہیں۔ دانیال عزیز صاحب جوائن کر رہے ہیں، آپ سینئر پولیٹیشین ہیں۔ اور محمود مولوی صاحب موجود ہیں، سینئر سیاستدان ہیں۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، سہیل آفریدی صاحب کی جو پرائم منسٹر سے ملاقات ہوتی ہے اس پر کافی ڈسکشن فی الوقت جاری ہے کہ آیا اس میں خان صاحب کے حوالے سے ذکر ہوا، گفتگو ہوئی، ان سے ملاقاتوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی، اس کو ڈینائی کر دیا گیا، تو جو 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا اس کا کیا بنا؟ تو درانی صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ یہ آپ بھی اس پر بات کر چکے ہیں، آپ نے پریڈکٹ بھی غالباً کیا تھا کہ گریجولی یہ دوریاں تھوڑی کم ہوں گی، کیونکہ اگر آپ سی ایم ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں ایک صوبے کے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اتنے ریڈیکل ہو جائیں، آئسولیٹ ہو جائیں۔ آپ کو لگتا ہے یہ اس کا پہلا سٹیپ ہے اور اب کچھ نہ کچھ وفاق نے رستہ نکال لیا ہے سہیل صاحب کو ٹیم کرنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ تو ایک پروسیس ہے جو ایک کافی اس وقت، تو دیکھیں اس کا پہلا سٹیپ تھا لاہور کا وزٹ جو کہ انڈرسٹینڈنگ سے تھا، اس کے بعد پھر کراچی کا وزٹ تھا۔ انڈرسٹینڈنگ سے تھا آپ نے کہا؟ جی، فرسٹ کانفیڈنس بلڈنگ میئر میں نے اس کے بارے میں کہا تھا۔ اس سے پہلے جو سی ایم کے پی کے کے اندر جو کنڈکٹ تھا ویزاوی اسٹیبلشمنٹ، وہ بھی ان کی طرف سے ایک سی بی ایم تھا، اور اب جو ہے وہی سلسلہ جو ہے وہ مزید آگے بڑھ رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سی ایم کے پی کے ہیں انہوں نے کمپلیٹلی اپنی اسٹریٹجی کو ری وزٹ کیا ہے، اور وہ ان کی زبان پہ نہ، بات پہ نہ جائیں، ان کے عمل پہ جائیں۔ ٹھیک، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ نہ سنیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کو سمجھیں۔ وہ کچھ رہے ہیں جو اس وقت ان سے کہا جا رہا ہے۔ اچھا، اور ان کا جہاں تک، میں تو بلکہ ان کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ وہ اپنی سٹیٹمنٹس کو بھی اسی پیرامیٹر میں لے آئیں جس میں ان کا ایکشن ہے، اور وہ ہاکس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بڑی ہی ارسپانسبل قسم کی سٹیٹمنٹس کے بجائے ان کو بہت ہی جسے کہتے ہیں کاشیس اور کیئرفل سٹیٹمنٹس دینی چاہیے، اور انہیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے ٹو پرفارم مور آن دا گراؤنڈ۔ لیکن درانی صاحب ایشو یہ ہے، محمود صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، جب ان کی ملاقات ہوئی شاہ محمود صاحب سے تو پی ٹی آئی سوشل میڈیا نے ان لیش کر دیا اٹیک پورا۔ اب اگر آپ جو مشورہ دے رہے ہیں سہیل صاحب وہ مان لیں گے تو سوشل میڈیا کا جو فیئر ہے، خوف ہے اور غصہ ہے، اس کا کیا کریں گے پھر؟ ہمارے دوست ہیں فواد صاحب، انہوں نے ایک نئی ٹرمینالوجی دی ہے۔ انہوں نے کہا یہ جو سوشل میڈیا واریئرز ہیں، انہوں نے ایک نئی اکانومی بن گئی ہے ان کی، بائی ٹاکنگ ہارش، اور ایسی باتیں کرنا جس کے نتیجے میں ایک وہ پیدا ہو، ارتعاش پیدا ہو اور ان کو مور رسپانس ملے۔ ہمیں، اور ایون پی ٹی آئی کو، جو پی ٹی آئی کے سمپیتھائزرز ہیں ہماری طرح کے، ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم ان کے لیے پولیٹیکل سپیس بڑھانے کا سوچیں، ہم ان کے ذریعے ملک کے اندر سٹیبلٹی کو لانے کا سوچیں، اور ان کے وہ اقدامات دیکھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پاپولر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشن کے ریزلٹس جو تھے وہ وہی تھے جو وہ کلیم کر رہے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں ان کو آگے کے لیے جو وے فارورڈ نکالنا ہے، اس کے لیے انہیں پولیٹیکل اسٹریٹجی کی ضرورت ہے۔ جنگی اسٹریٹجی جو ہے وہ نہیں چل سکتی۔ بالکل۔ اور سیاست میں تو پرانا ایک طالب علم ہوں سیاست کا، سیاست میں کبھی بھی آپ کوئی گوریلا فورس کی طرح اپنی سیاست کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ ہم نے بے نظیر بی بی کا دیکھا کہ 10 سال تک زیاد صاحب نے جتنی سپریشن کرنی تھی کر لی، ٹھیک ہے، وہ بھی برداشت کرتے رہے۔ انہوں نے پہلے الذوالفقار بنا کے بھی دیکھ لی، پھر واپس بھی آ گئے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 86 میں جب بی بی آئی پاکستان، تو ہر پاکستانی سڑک پہ تھا۔ تو یہ پاکستانی قوم اپنے ووٹ کو نہیں بھولتی، لیکن ایک انٹرنیشنل انوالومنٹ بھی ہوتی ہے۔ ابھی فرحت اللہ بابر صاحب نے کتاب لکھی، انہوں نے کہا کہ امریکہ نے روکا ہوا تھا بے نظیر کو پاکستان وزٹ کرنے سے۔ یہاں بھی یہی معاملہ تو نہیں ہے کہ باہر سے کوئی سپورٹ ہی نہیں ہے خان صاحب؟ دیکھیں، باہر کی سپورٹ جو ہوتی ہے نا، وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے آن گراؤنڈ پبلک سپورٹ سے۔ اچھا، ٹھیک ہے، یہ بات آپ بالکل، باہر والوں کا کوئی پڑھی لکھی قوم کوئی ایسی اسٹریٹجی نہیں بنا سکتی جو گراؤنڈ پہ، جس کی گراؤٹنگ نہ ہو، جس کی گراؤنڈ میں روٹس نہ ہو۔ اس لیے اینی بڈی، میں نے تو یہ الیکشن والے دن بھی یہ بات کی تھی، اینی بڈی ہو از پاپولر ان پبلک الٹیمیٹلی ہی از گوئنگ ٹو گیٹ اے اسپیس۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اس کو کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، ان کے کندھے زیادہ دیر تک ایسے ڈیڈ ویٹ کو نہیں اٹھا سکتے، اور اس کے اثرات اب نظر آ رہے ہیں کہ کندھے ٹوٹ رہے ہیں۔
مطلب لہٰذا جو NRO ہوا تھا جب بی بی اور میاں صاحب کا، جب باقی چیزیں بھی ہوئی تھیں، وہ ساری چیزیں جو تھیں وہ انٹرنیشنل انوالومنٹ اس میں تھی، لیکن اس کا ریزن جو تھا وہ گراؤنڈ پہ بیٹھی ہوئی پبلک سپورٹ کی. بالکل انیویٹیبل ہے کہ سپیس ملے گی اس آدمی کو جس کی گراس روٹ موومنٹ ہوگی. اس پہ محمود صاحب مجھے تو یہ بات کنونس نہیں کر پائی، سمجھ نہیں آئی کہ سہیل صاحب نے کہا کہ ہم نے صرف صوبے کے مسائل کی بات کی، ہم نے فنڈ کی بات کی، دہشت گردی کی بات کی، نہ ہم نے خان صاحب کا ذکر کیا، نہ ملاقات کا ذکر کیا، نہ بشرا صاحبہ کا ذکر کیا. تو وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا کدھر گیا جس کی بیسس پہ شفیع جان صاحب آن ریکارڈ ہیں یہ کہنے میں کہ پرفارمنس بعد میں دیکھ لیں گے، سب سے پہلے خان صاحب کی رہائی ہمارا ایجنڈا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف کنٹروورسی سے بچنے کے لیے اوائڈ کیا جا رہا ہے سچائی کو، یا واقعی کوئی ذکر نہیں ہوا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ اوائڈ کر رہے ہیں کنفرنٹریشن سوشل میڈیا کے ساتھ. دیکھیں ہم سب چیزوں کو جانتے ہیں. آبویسلی 1 پوائنٹ ایجنڈا صوبے کے اوپر بات ہوئی ہے تو بہت خوشائن ہے، مگر دوسرے چیزوں پہ بھی بات ہوئی ہے اور ان کی بیماری پہ بھی بات ہوئی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور ان کے آنکھ کا ایشو ہے، اور مطلب دیکھیں بہت ساری چیزیں کمپلیکیٹ بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ ابھی آپ یہ دیکھیں نا کہ بی بی صاحبہ سے بھی میٹنگ ہو گئی ان کی بھابھی کی، یہ بھی آپ کو پتا ہوگا. ٹھیک ہے نا، ان کی بھابھی کی میٹنگ بھی ہو گئی، ان کی میرے خیال سے بھتیجی بھی تھی. اور یہ بھی ابھی چیزیں آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے، جی بالکل ان سے ہوئی ہے. اب یہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی آنکھ کا، اب دیکھیں آنکھ کا کیا رزلٹ آتا ہے. ہو سکتا ہے آنکھ کے معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے خان صاحب کو کوئی باہر وزٹ بھی کرنا پڑ جائے صحت کے معاملے میں. اچھا، تو میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں وہ آنکھوں کا، آبویسلی دیکھیں صحت پرائرٹی ہوتی ہے، ہر شخص کی پرائرٹی صحت ہوتی ہے، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ اس کے چیک اپ کے لیے، کیونکہ دیکھیں پاکستان میں جو ہے آبویسلی بہت سارے چیزوں کا علاج ہے، مگر جو میجر ایشوز ہوتے ہیں اس کے علاج کے لیے آدمی اوپینین لیتا ہے، اور جس ایج کے اندر ہے تو ہی وڈ پریفر کہ بھائی اوپینین لے لے باہر کسی اچھے ملک میں جا کے کہ بھائی کیا ہے کیا نہیں ہے. تو میں تو یہ بھی دیکھ رہا ہوں. دیکھیں چیزیں ابھی سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہوئی ہے، اور جیسے درانی صاحب نے کہا، درانی صاحب بہت سینئر ہے سیاست میں تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، مگر میں درانی صاحب سے کچھ چیزوں پہ اگری کروں گا، کچھ چیزوں پہ نہیں کروں گا. میں جو دیکھ رہا ہوں دیکھیں کہ یہ بالکل ان سے اگری کروں گا، آئس پگھل رہی ہے، اور یہ جو ہے یہ میں کہوں گا مفاہمت بہت نزدیک آ گئی ہے. اچھا. اور انہوں نے سوچ لیا ہے کہ مزاحمت نہیں کریں گے، اور آپ کو اس کا اگزامپل ملے گا. دیکھیں یہ بھی ایک میں کہوں گا سازش کے تحت کہوں گا، یا پری پلانڈ کہوں گا، سازش نہیں کہوں گا، لفظ سازش میرے خیال سے اچھا نہیں لگتا. یہ پری پلانڈ تھا جو کہ یہ انہوں نے اس جو شٹر ڈاؤن کو چینج کیا جو ہے پیا جام میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیا جام پروف کرے گا کہ وہ جو ہے کامیاب نہیں ہوا، کیونکہ دیکھیں پیا جام جو ہے کراچی میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، لاہور میں نہیں ہو سکتا، کہاں پہ، میں تو کہوں گا KPK میں بھی پیا جام کامیاب نہیں ہوگا. تو یہ جو نہیں محمود صاحب قطع کلامی کی معذرت، لیکن شاہد خٹک صاحب انہوں نے جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے پارٹی کی، اس میں انہوں نے ڈسینٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پختونخوا میں شٹر ڈاؤن نہ کرواؤ، ٹریفک نہ روکو، یہاں پہ پہلے ہی بہت مسائل ہیں، ہم ورکر کو کیا جواب دیں گے، باقی ملک میں جو آپ نے کرنا ہے وہ کریں. تو ایک پوائنٹ پر تو پارٹی بذات خود اس شٹر ڈاؤن کے اوپر کنونس نظر نہیں آ رہی. دیکھیں وہ تو پیا جام کہہ رہے تھے، شٹر ڈاؤن تو پھر بھی ڈائجسٹیبل ہے، کیونکہ شٹر ڈاؤن تو اتوار کا دن ہے، ویسے ہی چھٹی ہے تو بہت سی دکانیں بند ہوئیں گی. انہوں نے تو دیکھیں نا پیا جام کہا تھا، پیا جام کا مطلب ہے کرفیو لائک سچویشن، ٹھیک، اور وہ تو ناممکن ہے. اس کی وجہ دیکھیں کراچی میں میں بیٹھا ہوں، میں آپ کو بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کراچی میں اگر جہاں پہ بھی ہوا ویری نیگلیجبل ایریاز میں کچھ اگر 19-20 بھی ہوا تو ہوا، ورنہ کراچی وڈ بی ایز نارمل ایز اٹ از. کراچی میں کوئی ایفیکٹ کراچی میں نہیں آ رہا، یہ میں آپ کو بڑے واضح کر دوں. ٹھیک ہے، مطلب دیکھیں یہ ابھی جو چیزیں چل رہی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں مفاہمت چل رہی ہے، اور بیک ڈور ڈپلومیسی آلریڈی جو ہے شروع ہو چکی ہے.
اچھا ٹھیک ہے. جس طرح درانی صاحب نے بھی اس طرح اشارہ کیا کہ جو کہا جا رہا ہے وہی کر رہے ہیں سہیل صاحب. اس پہ دانیال صاحب آپ کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا جو ایک نیریٹو ہے آپ کنونسڈ ہیں اس پہ؟ آپ نے بھی نااہلی فیس کی ہوئی ہے, آپ کو بھی کارنر کیا گیا اپنے پولیٹیکل ویوز کی وجہ سے, لیکن اب آ کر جب یہ کہا جاتا ہے کہ خان صاحب کو ان کے ذاتی ڈاکٹر سے ملنے نہیں دیا جا رہا اور پمز بھی ان کو لائے تو تمام وزراء پہلے ڈینائی کرتے رہے 11 اور تک, صبح اٹھ کر تارڑ صاحب نے کنفرم کیا, اس سے پہلے کوئی ذمہ داری قبول نہیں کر رہا تھا. ایک طرف یہ اور دوسری طرف جو درانی صاحب اور محمود صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کو باہر بھی جانا پڑے علاج کے لیے, برف پگھل رہی ہے اور قربت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے حکومت کی اور صوبے کی. یہ دونوں میں سے کون سی باتیں ریشنل ہیں؟ کیا بتائیں ورکر کو, عوام کو جو کہ ان سے امید لگائے ہوئی ہے مزاحمت کی؟ جی مجھے تو مولوی صاحب کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ یہ آنکھ والا بھی جو ہے یہ کوئی پلیٹلیٹ نما چیز ہی لگ رہی ہے. اگر تو یہ اس لیے انہوں نے سارا کچھ خاموشی سے کیا ہے. اب ہمیں پتہ چل رہا ہے, آج اخبار کی زینت فرنٹ پیج پہ ہے کہ عمران خان صاحب نے خود کہا کہ مجھے آپ پمز لے کے جائیں. یہ لا منسٹر کا سٹیٹمنٹ آن دی فلور آف دا ہاؤس ہے, اور ان کے اپنے سٹیٹمنٹ ہے کہ اب ان کی طبیعت جو ہے وہ بہت بہتر ہے پہلے سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک دن چند منٹ ہاسپٹل جانے سے آپ کی طبیعت بہت بہتر ہوگی ایک دن کے بعد, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایشو اتنا بڑا, لیکن یہ پلے اپ کیا جا رہا ہے بہت زیادہ. تو اسی طرح سے جیسے اگر آپ کو یاد ہو تو یہ پلیٹلیٹس والا ایشو بھی پہلے پلے اپ کیا گیا تھا, اور پھر بعد میں پتا چلا کہ پروسیجر ہی کوئی نہیں ہوا, اور وہ میڈیکل ریکارڈز کی باتیں اور یہ سارا کچھ. کسی کی گردن جو ہے وہ بڑی خراب تھی پاکستان میں, جیسے ہی باہر گئے تو وہ مطلب پارک میں واک کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے روز. تو اس طرح ہوتا ہے پاکستان کی سیاست میں. میں نے تو نہیں یہ کیا, لیکن بات آپ کی درست ہے کہ وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے, اور میرے ساتھ بھی ہوئی ہے جیسے آپ نے فرمایا, اور یہ اچھی بات نہیں ہے. پاکستان نیڈز ٹو گرو آؤٹ آف دس. کافی حد تک ہم نے یہ حاصل کر لیا تھا چارٹ آف ڈیموکریسی کے بعد کہ جی یہ اسٹیٹ کو استعمال کر کے ایک دوسرے کا جو یہ دم روڑنی ہے یہ بند کریں, لیکن اس میں پھر یہ تھرڈ مین آ گئے. اب یہ انہی کے ساتھ ہو رہا ہے جنہوں نے خود کرنا تھا اور کرتے بھی رہے. دانیال صاحب اس سے پہلے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی عدالت میں بھی پیش ہوا گیلانی صاحب کے خلاف, اور وہ تھے میاں صاحب. تو تھرڈ فورس تو بن گئی جو بننی تھی, لیکن اس کو خود ہی آنر نہیں کیا دو سٹیک ہولڈرز نے. جی وہ کسی حد تک آپ کی بات درست ہے. وہ میرے خیال میں جو کرپشن کا نیریٹو تھا اس کے تناظر میں تھا کہ جو ڈاکیومنٹس تھے زرداری صاحب کے بارے میں وہ دینے سے قاصر تھی حکومت خط لکھنے سے کہ ان کو پروڈیوس کیا جائے, جو کہ عدالت اور نیب چاہ رہی تھی. تو وہ تنازع تھوڑا سا مختلف ہے, اس میں عوام کا پیسہ انوالو تھا یا کم از کم الیجڈلی انوالو تھا. تو ابھی بھی وہ شاید استثناء لیے ہوئے ہیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ باتیں تو چلتی رہی ہیں, لیکن اس حد تک جو بغاوت کے مقدمات بنانے جس کی سزائے موت ہے, جو ڈی جی ایف آئی صاحب نے خود بتایا کہ پھر میں نے انکار کر دیا اور پھر ان کو نکال بھی دیا گیا. تو اس طرح کی جو ونڈکٹیو چیزیں ہوتی رہی ہیں. جب یہ امریکہ گئے تو میں رلاؤں گا ان کو, تو یہ رلانا جو ہے یہ آئین کی کون سی شک کے تحت ہوتا ہے, یا سی آر پی سی کے کون سے یہ پینل کوڈ میں کیا ہے, یہ وہ اصل میں نیب کی شک کے مطابق رلانا چاہ رہے تھے میرا خیال ہے. جو بھی ہے آپ بات تو سمجھ گیا نا. تو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس وقت یہ نئے آئے تھے اور ان کو کہا جاتا تھا ہر دفعہ. یہ مشاہد اللہ صاحب کو اللہ جنت نصیب کرے, وہ چلے گئے اس دنیا سے. انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ سینٹ میں بڑا امپیشنٹ بتایا تھا کہ تمہارے آنسو پوچھنے والا پھر کوئی نہیں ہوگا, ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے. تو اب ان کو سامنا کر رہا ہے اس بات کا. تو اس وقت تو آپ گھوڑے پہ چڑھے ہوتے ہیں, آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آتی. یہاں تک کہ میرے والد کے اوپر ایک جھوٹا مقدمہ گندم چوری کا بنا دیا تھا. یعنی یہ وکٹمائزیشن میرے ساتھ بھی اس کورٹ سے علاوہ ہوتی رہی. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. پالیٹکس کو پرسنلائز نہیں کرنا چاہیے, وکٹمائزیشن نہیں کرنی چاہیے. جو جینوئن پوائنٹس آف ویو ہے اس کا دفاع کرے اور عوام کو منائیں اپنے ایجنڈے کے اوپر. ٹھیک ہے, پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.